شرکت کی دو قسمیں، ایک شرکت ملک ہے، ایک شرکت عقد ہے۔ شرکت عقد سے مراد تجارتی شرکت۔ شرکت ملک میں شریک کو اجیر بنانا جائز ہے جائز نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ ظاہر مذہب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، البتہ کچھ عبارتیں جواز کی مل رہی ہیں۔ مثلا رضوان مفتی امان اللہ سے دونوں نے 2 لاکھ روپے جمع کیے، پنجاب گئے، وہاں سے مشترک گندم خریدا، ان کا بھی مدرسہ ہے ان کا بھی مدرسہ ہے، تجارت کے لیے نہیں، اب وہاں سے اٹھا کر لانا ہے، ٹھیک ہے۔ رضوان نے کہا کہ 10,000 کرایہ گاڑی کا ہے، تو ایسا کرو میرے پاس گاڑی ہے، اسی میں اٹھا کر لے جاتے ہیں، 10,000 کرایہ، 5 تیرے ذمہ 5 میرے، تو مجھے 5,000 آپ کرایہ دے دو۔ تو اس نے وہ گندم اٹھایا، یہ شرکت مشترک مال کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے یہ 5,000 اجرت جائز ہے جائز نہیں؟ تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جن میں جواز کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے شرکت عقد۔ شرکت عقد میں تجارتی شرکت میں فا مفاوضہ ہے، فا انعام ہے۔ جو شریک عمیل ہے، کام کر رہا ہے، اس کو اپنے کام کی الگ اجرت لینا جائز ہے جائز نہیں ہے۔ اس میں کوئی ضعیف روایت بھی جواز کا نہیں ہے، بلکہ فتح القدیر میں ابن المنذر رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ شریک کے لیے متعین اجرت لینا ناجائز ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے، البتہ شریعت نے شریک عمیل کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ شرع نفع زیادہ رکھے۔ ایک تو مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات، یہ کتاب ہے غیر سودی بینکاری، اس میں 3 جگہ یہ بات لکھی ہے کہ شرکت ان عقود میں سے ہے جو شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتی، وہ شرط خود فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک شرط ایسی ہے جو شرکت کو بھی فاسد اور باطل کر دیتی ہے، وہ شرط یہ ہے جو کہ ایسی شرط لگائی جائے جو قاطع شرکت فی الربا ہو۔ اگر شرکت میں ایسی شرط لگائی گئی جو قاطع شرکت فی الربا ہے تو اس شرط کی وجہ سے شرکت کیا ہو جائے گی؟ فاسد اور باطل ہو جائے گی۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ کسی شریک کے لیے متعین دراہم مقرر کرنا، اس لیے کہ جو متعین دراہم آپ نے مقرر کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ نفع اتنا ہی ہو۔ مثلا 2 شریک ہیں، شریک عمیل کے لیے آپ نے 50,000 تنخواہ مقرر کی، اب نفع 50,000 ہوا، کتنا ہوا؟ اب یہ سارا کا سارا نفع کس کو مل جائے گا؟ شریک عمیل کو، دوسرے شریک کو کچھ ملے گا؟ فرمایا شرکت کے لیے ضروری ہے 1 روپے بھی نفع ہو تو ہر شریک کو اس میں سے کچھ نہ کچھ ملے۔ اگر بعض کو مل رہا ہے بعض کو نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ شرکت فاسد ہے۔ اس شرط کی وجہ سے شرکت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ شریک کو اجیر بنانا جائز۔ اگر آپ نے اجیر بنا دیا اور اس کے لیے تنخواہ مقرر کر لی اور نفع اتنا ہوا ہے جتنے اس کی تنخواہ ہے تو سارا کا سارا نفع ایک کو مل جائے گا۔ یہی مسئلہ ہمارے اکابر علیہ الرحمہ کا بھی ہے۔ امداد الاحکام میں یہی کمپنی کا سوال ہے، مینیجر کا سوال ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مینیجر کے لیے تنخواہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے، شرع نفع بڑھا دو، شرع نفع بڑھا دو تاکہ عمل کے عوض ان کو کچھ نفع زیادہ ملے،
لیکن تنخواہ مقرر کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ گئے؟ اور اس بات پر اجماع ہے. اب اس پر سوال ہے، مفتی صاحب نے بھی کہا کہ اصل فتاوی میں لکھا ہے تحقیق انیق کے نام سے. جس وقت یہ تحقیق ہو رہی تھی میں بھی دارالفتاء والارشاد میں تھا، اور ہمیں اس تحقیق پر ایک گناہ ناز بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اتنی بڑی تحقیق کروائی ہے جو آج تک یہ تحقیق کسی نے بھی نہیں کی. لیکن اس کے بعد کسی سے فون پر اسی مسئلے پر بات ہوئی تو اس کی زبان سے کہ شرکت ملک اور عقد دونوں کا حکم ایک ہے، اس قسم کی بات نکلی. جب بات نکلی تو تحقیق کا ایک دروازہ کھولا، اس پر پھر تحقیقات شروع کی. پتہ چلا کہ شرکت ملک کے احکام الگ ہیں، شرکت عقد کے احکام الگ ہیں. اکثر فتاوی میں آپ دیکھیں وہاں شریک کو اجیر بنانے کے جواز کی دو دلیلیں ہیں، ایک عبارات ہے اور ایک تعامل ہے. عبارات جتنی ہیں ساری کی ساری عبارتیں شرکت ملکی ہیں، کوئی ایک عبارت بھی شرکت عقد کی نہیں. اور تعامل تو تعامل کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا. تعامل اور عرف میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ شریعت کو مسخ کرے. شرکت کی حقیقت کیا ہے؟ ربا میں شرکت، نفع میں شرکت. تو اس کو مسخ کرے شرکت کی حقیقت کو، یہ تعامل کے اندر قوت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تعامل ہے بھی نہیں. یہاں آپ بازار میں نکلے، 2 3 4 آدموں مشترک کاروبار کر رہے، کسی کی بھی تنخواہ نہیں، نفع ہے. 2 4 بھائی مشترک کاروبار کر رہے ہیں، کسی کی بھی تنخواہ نہیں ہے بلکہ نفع ہے. اخراجات کے لیے ہر مہینے پیسے لیتے ہیں، سال کے بعد حساب کرتے ہیں. ہمارے ہاں کراچی میں وہاں ایک علاقہ ہے، وہاں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس میں چلے جائیں، 2 2 3 3 آدمی شریک ہے. تمہاری تنخواہ تنخواہ کسی کی بھی نہیں، نفع تقسیم کر رہے ہیں. خود بینکوں میں بھی لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی ڈائریکٹر ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، شرح نفع اس کا زیادہ ہے لیکن اس کی تنخواہ کوئی بھی نہیں، کوئی فیصد نہیں ہے. اس لیے تعامل بھی نہیں ہے. اولا تعامل ہے ہی نہیں، اور اگر تعامل مان بھی لیا جائے تو تعامل کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ عقود کے حقیقت کو مسخ کرے. اگر حضرت رحمہ اللہ زندہ ہوتے اور میں ان کے سامنے یہ عبارتیں پیش کرتا اور حضرت کو بتاتا کہ شرکت ملک الگ ہے، شرکت عقد، اس وقت ہمارے ذہن میں ان دونوں کے احکام کے اندر جدا جدا فرق نہیں تھا. اس لیے شرکت عقد میں ہم نے شرکت ملک کی عبارات پیش کی ہیں. تو حضرت یقیناً رجوع فرماتے، اس لیے کہ ایک نہیں کئی مسائل ایسے تھے جن میں حضرت متفرد تھے اور تحقیق پر ناز. اس کے باوجود جب حضرت کے سامنے اس تحقیق کی کمزوری زور آیا تو حضرت نے رجوع فرمایا. شیعوں کو حضرت کیا فرماتے تھے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کے عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے. خود فرمایا کہ حضرت مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، فرمایا کہ آپ شیعوں کو اہل کتاب کیوں فرماتے ہیں؟ میں نے کہا میری تحقیق تو میں کسی وجہ سے کسی کی وجہ سے اپنی تحقیق کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. لیکن حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ فتاوی کا نام کیا ہے اور ان کا حل. حضرت فرماتے تھے کہ لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ یہ مفتی نہیں ہے، اس لیے ان کی کتاب سے مسئلہ دے کر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک کتاب سے لکھا ہے مرزائی ذبیحہ. حضرت نے وہ کتاب سے پڑھا تو نے فرمایا کہ ہم نے جو شیعوں کے اہل کتاب کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. اس کتاب سے کو پڑھ کر اس میں اہل کتاب کی وضاحت کی گئی ہے کہ اہل کتاب کون ہے اور اصطلاح میں اہل کتاب کن کو کہا جا سکتا ہے. تو حضرت نے اس رسالے سے رجوع فرمایا. سال ہاں سال وہ رسالہ چلتا رہا. اسی طرح جو سفر کا 48 میل ہے نا انگریزی، حضرت کیا فرماتے تھے؟
54 मील अंग्रेजी पर सफर शुरू होता है। रिसाला है, हजरत फरमाया कि यही सही है। हिंदुस्तान से एक रिसाला छपा, उसमें लिखा है कि जो 48 मील हमारे अकाबिर के फतावा में हैं वो इसाम वगैरह नहीं है। उलमाए देवबंद ने एक काफिला बनाया और काफिला चलाया, 3 दिन 3 रात, जिस तरह काफिला सफर करते हैं अमलन काफिले ने सफर किया, 3 दिन 3 रात, जहां उतरना उतर गए, खाना खाया, आराम किया, फिर चले। तो वो जो फासला नापा गया तो वो 48 मील अंग्रेजी निकला। जब ये किताब का सामने आया, हज़रत ने फरमाया कि जब असल तो 3 दिन 3 रातों का हदीसों में ये है ना, तो जब हदीस के अंदर ये है और हमारे अकाबिर ने अमल करके दिखाया है, तो जब तक दोबारा काफिला बन करके मुशाहदा ना करें तो जो अकाबिर ने मुशाहदा करके जो मुसाफत मुकर्रर फरमाई है सफर के लिए, बस वही सफर मुसाफत और अपने राय से रुजू फरमाया है। हजरत का ये मामूल है। कई मसाइल में हम तो साथ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह